برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ عز وجل ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، رحمان کی عجیب رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ وہ ایک خیرات اور نیکیوں کے موسم سے نکلتے ہیں تو ان کے سامنے پھر دوسرا موسم آ جاتا ہے۔ کل کی بات ہے کہ ہم اشہر حج میں سے ذوالحجہ کی اندر فرضیت حج، اس کے احکام بیان کر رہے تھے اور ان پہ عمل کر رہے تھے، اور پھر حج کے مناسک کی ادائیگی ہو رہی تھی اور امت پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے کا عظیم الشان موسم تھا کہ آج ہم الحمدللہ سال کے سب سے پہلے مہینہ ہجری سال کے ماہ محرم الحرام، جسے اللہ کے نبی نے شہر اللہ المحرم فرمایا ہے، اس میں داخل ہو چکے۔ آج اس کی دوسری تاریخ ہے۔ اس محرم الحرام کی حرمت کسی اسلامی واقعے سے متعلق نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت حسین انتہائی مظلومانہ طور پہ شہید کیے گئے۔ یہ واقعات خود بذات خود المناک ہیں اور امت کے لیے بڑے ہی دردناک، مگر محرم الحرام کی حرمت کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کی حرمت تو اللہ تعالیٰ نے اس دن بتا دی تھی، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اور ان کی حرمت تو آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ کے ہاں بھی تھی، وہ بھی اس ماہ محرم میں قتال نہیں کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ بدقسمتی یہ کہ ہمارے ہاں کچھ ایسی بدعات اور خرافات اس مہینے میں شروع ہو گئیں جس کے باعث پھر مسلمان باہمی جدل و جدال کرتے ہیں اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کے خون کے مارنے کے بھی در پہ ہو جاتے ہیں۔ تو یقین کیجئے کہ یہ حرمت والا مہینہ اللہ کے ہاں اس دن سے حرمت والا ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اس کی حرمت کا اعتراف مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور ان سے پہلے جتنے ادیان تھے ان کے اندر بھی یہ حرمت والے مہینے کا تصور تھا، وہ شریعت ابراہیمی ہو، شریعت موسوی ہو، عیسوی ہو یا دیگر انبیاء علیہم السلام، کیونکہ زمانے کی حرمت کا بیان شارع الحکیم کرتے ہیں، اور پھر مومنین کا کام شریعت کے ان احکام پہ عمل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کے احکام کو بدعات اور خرافات سے بدلنا یہ بھی مومنین کا کام نہیں۔ مومنین وہ ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے احکام پہ چلتے ہیں، اور ہر موسم کو جو خیرات کا ہو اس کو اللہ اور رسول کے بیان کردہ حکم کے مطابق وہ پھر عمل کر کے بتاتے ہیں اور اپنے ایمان کے سچا ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس محرم کو نام ہی ایسا دیا جس کے اندر
حرمت کا ذکر ہے، یعنی حرمت والا اللہ کا مہینہ محرم، شہر اللہ المحرم۔ اور پھر یہ کہ اس کی حرمت کسی خاص امت کے واقعے سے تعلق نہیں رکھتی، اور نہ ہی کسی واقعے کی وجہ سے اس کو حرمت ملی ہے۔ اگر اس ماہ محرم میں عاشورہ جو آتا ہے، جسے 10ویں تاریخ کہتے ہیں، اس میں اسلامی امت کے اندر حضرت حسین کی شہادت ہے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، مگر میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ ان شہادتوں کا اس مہینے میں واقع ہونا یہ ان شہادت والوں کی عظمت ہے کہ اس حرمت والے مہینے میں ہوا۔ ان کی شہادت سے محرم کی حرمت نہیں اختیار کی گئی اور نہ ہی بنی ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حرمت والے مہینوں کا تعین فرمایا تو یوں فرمایا ان میں سے 3 تو اکٹھے ہیں، جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک بالکل منفرد ہے جیسے کہ رجب، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو یہ بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی تعین کے بارے میں۔ رہا اس میں کیا کرنا چاہیے اہل اسلام کو، اور اس کی حرمت کیا ہے اور اس کا کیا تقاضا ہے اور امت سے کیا مطلوب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال عند اللہ الصیام فیہ، کہ اس ماہ مبارک میں جو اللہ کی طرف منسوب ہے، جو شہر اللہ کہلاتا ہے، تو اس کے اندر سب سے افضل ایام روزہ رکھنا ہے، اور پھر اس کے افضل ایام میں یوم عاشورہ ہے، اور اس کا روزہ حضور نے فرمایا کہ سیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ، کہ اللہ کے سے مجھے یہ امید ہے کہ جس شخص نے عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا تو وہ پورے سال کی طرف سے کفارہ ہوگا۔ تو ہم بجائے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اللہ کی ناراضگی والے اعمال کر کے، بدعات اور خرافات کر کے اللہ کی رحمت کو دور بھگاتے ہیں اور ان فضائل کے پھر ہم معارض بن جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے بڑا اور افضل اور عظیم عمل حضور نے فرمایا کہ افضل صیام رمضان کے علاوہ محرم کے روزے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ ایک پورے سال کا کفارہ بن جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو شہادات ہوئیں اس مہینے میں وہ کیا ہیں، جو واقعات پیش آئے، تو سابقہ شریعتوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب حضور مدینے میں تھے تو یہاں کے مشرکین بھی اس کی حرمت کا لحاظ کرتے تھے اور روزے رکھتے تھے، اور جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں یہود سے آپ کا میل جول جب ہوا، تعارف ہوا، تو ان کو دیکھا آپ نے کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ھذا ھو الیوم الذی انجی اللہ فیہ موسیٰ، یہ وہ دن ہے جو اپنی عظمت رکھتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اس دن۔ تو حضور نے فرمایا نحن اولی الناس بموسیٰ، ہم تمہارے سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں اور اس حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو آپ نے یہ ضرور فرمایا کہ یہودیوں کے ساتھ مخالفت کے طور پہ ہم صرف 10 کا نہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے
کہ 9 یا 10 کا روزہ رکھیں آپ، یا 10 اور 11 کا، یا 9 10 11 تینوں کا روزہ رکھیں، تو یہ مختلف شکلیں ہیں اس کو گزارنے کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کا قصہ تفصیل سے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ وہ کیا کہ ان کی پیدائش سے پہلے فرعون کو بتا دیا اس کے لوگوں نے کہ ایک بچہ جو اسرائیلی ہوگا وہ تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ تو اس نے دیکھیں کیا کیا، حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو، مردوں کو جب بھی پیدا ہوں ذبح کر دو، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ یہ ایک تسلسل اس کے ظلم کا اور اس کی طغیانی کا تھا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے سامنے جبروت کو توڑتا اپنی کو، اور اس احکم الحاکمین اور رب العالمین کے سامنے جھکتا۔ اور جب اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا اذهبا الی فرعون، حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی بھی اللہ کی طرف سے دعا کی موسیٰ نے کہ اجعل لی ہارون نبیا، کہ ہارون کو اللہ نبی بنا دے اور میرا دست و بازو بنا دے اور مجھے قوت عطا فرمائے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر دونوں کو حکم دیا اذهبا الی فرعون، دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ اب آپ دیکھیں کفر میں وہ مثال تھا، ظلم میں مثال تھا، طغیانی میں فرعون ایک مثال تھا انسانی کی تاریخ میں، مگر اسے بھی اللہ نے اپنے نبی کو کہا قولا لہ قولا لینا، کہ نرمی سے بات کرنا ان سے، لعلہ یذکر، شاید وہ نصیحت پکڑ جائے یا اللہ سے ڈر جائے۔ اب آج ہم اگر کسی شخص کو نصیحت بھی کرتے ہیں، واعظ بھی کرتے ہیں، یا کسی شخص کو ہم نے دیکھا کہ وہ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے، تو اب آپ دیکھیں ہمارا رویہ کیسا ہوگا۔ تو حضرات کرام، اس قصے کے اندر ہمارے لیے یہ بھی عبرت ہے کہ اگر ہم کسی اپنے مسلمان بھائی کو اس کو بدعات سے روکیں، خرافات سے روکیں، تو پھر کیسے وہی پیغمبرانہ طریقہ، قولاً لینا، نرم بات کہنا، ناصحانہ بات کہنا، حکمت سے بات کہنا، شاید اس پہ اثر کر جائے۔ تو اس سے بڑی اور کیا مثال ہمیں مل سکتی ہے اپنی عملی زندگی میں، اور خصوصاً اس ماہ مبارک کے اندر۔ تو ماہ مبارک جو محرم ہے، جو حرمت والا ہے، جس میں کفار بھی ایک دوسرے سے جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، تو ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ جب کہ کوئی صدمہ پیش آئے، کسی کی وفات ہو، کسی کو اللہ مبتلا کرے، تو اللہ پاک نبی نے فرمایا یاد رکھو لیس منا من شق الجیوب ولطم الخدود، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو اپنے کپڑے پھاڑتا ہے یا اپنے چہرے پہ لطم کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، مارتا ہے، اپنے چہرے پہ چپاٹے لگاتا ہے، ہم میں سے نہیں۔ پھر سب سے بڑی بات، اس کے بعد جو لوگ حضرت حسین سے محبت کے نام پہ ان خرافات میں مبتلا ہیں، ان کے لیے حضرت حسین کی اپنی بہن کو یہ نصیحت کافی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میری پیاری بہن، میں حق پہ قائم رہتے ہوئے یہ کام کر رہا ہوں اور باطل کے خلاف نکلا ہوں، اگر میں اس راہ میں شہید ہو گیا تو میری شہادت پہ کیا نہیں کرنا، نہ کپڑے پھاڑنا، نہ لوہا خوانی کرنا، اور نہ ہی اپنے منہ کو لطم کرنا، اپنے منہ کو چپاٹے لگانا۔ تو یہ حضرت حسین کی خود اپنی وصیت ہے میدان کربلا کے اندر اپنی بہن کو۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں تو محبت کی نشانی اطاعت اور فرمانبرداری ہوتی ہے، اور ان تعلیمات کو اختیار کرنا ہوتا ہے جو محبوب نے کی ہوں۔ تو ہمارے محبوب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو شکل جو کپڑے پھاڑتے ہیں، لطم الخدود، اپنے چہروں پہ لطم کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت حسین جو ہمارے محبوب ہیں ان کی وصیت کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اور میری ایک درخواست اپنے برادران سے بھی ہے کہ جب آپ کسی کو سمجھائیں تو پیغمبرانہ اختیار کریں، دروغوں والا نہیں رویہ ہو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ اے نبی لست علیہم بمسیطر، آپ ان لوگوں پہ دروغے نہیں، انما انت مذکر، آپ صرف تذکیر کرنے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں۔ ادع الی سبیلک بالحکمہ، حکمت سے دعوت دیں، والموعظۃ الحسنہ، خوبصورت وعظ و نصیحت سے آپ اگلے سے بات کریں۔ تو یہ دونوں طرف میری گزارش ہے کہ ہمیں شرعی احکام جب ہم سنیں رمضان کے یا اس کے علاوہ کے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، کیونکہ اللہ نے شرعی احکام اس لیے بھیجے اور اللہ کے رسول نے اس لیے بتائے کہ ہم اس پہ عمل کریں، وہ احکام محرم سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور مسئلے سے۔ پھر اس کے بعد جب ہم اللہ کے احکام کو بیان کریں تو ہمارے بیان کرنے میں حکمت ہو۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگلا آدمی جس سے ہم بات کر رہے ہیں اسے یقین ہو کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کے لیے ناصح ہیں، ہم اس کے لیے اچھائی چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی رہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جن کا قصہ بھی اسی محرم میں ہوا اور 10ویں کو اللہ نے ان کے دشمن کو غرق کیا، فرعون کو، وانتم تنظرون، اور وہ دیکھ بھی رہے تھے، تو ان کے قصے میں بھی یہ عبرت ہے کہ جب فرعون سے ہمیں حکم کرنے کا یہ ادب ملا ہے قولا لہ قولا لینا، تو کوئی بھی دنیا میں مسلمان ایسا نہیں جو اپنے جرم میں اور اپنے گناہ میں یا اپنی نافرمانی میں فرعون سے بڑھ کر ہو، اور نہ ہی کوئی دائی دنیا میں ایسا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی عظمت اور داعیانہ شان میں اوپر ہو۔ اب دونوں کے لیے یہ نمونہ ہے۔ تو الحمدللہ کہ آج محرم الحرام 1446 میں ہم دوسری تاریخ میں داخل ہو گئے، اور یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی حرمت کا اس امت کے کسی واقعے سے تعلق نہیں، نہ ہی کسی پہلی امت کے واقعے سے تعلق ہے۔ ہاں تاریخ میں ان ایام میں واقعات پیش آئے ہیں، اور یہ واقعات اس اعتبار سے اہم ہیں کہ اس حرمت والے مہینے میں پیش آئے ہیں، یہ بات ضرور ہے۔ یہ نہیں کہ ان واقعات کی وجہ سے اس محرم کی حرمت ثابت ہوئی ہے۔ لہذا شرعی تقاضا یہ ہے کہ ہم جب شریعت کے مسائل کو جانیں، سادہ سے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں روزے رکھنا، اور پھر عاشورہ کا روزہ رکھنا، پھر 9 اور 10 اور 10 اور 11 کا روزہ رکھنا، تو یہ ساری چیزیں صحیح سنت سے ثابت ہیں، جناب رسول اللہ کی سنت صحیحہ سے ثابت ہیں، اور ہماری شریعت کے احکام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ثابت ہیں۔ پھر ان ایام میں اور ان کی راتوں میں آپ جو بھی عمل صالح کریں، یقیناً وہ سفر کے مہینے سے زیادہ افضل ہیں جو اعمال آپ کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو تم ان ایام کے اندر ظلم نہ کرو اپنے اوپر۔ ظلم کیا ہے اپنے اوپر؟ کہ بندہ اپنے مالک اور خالق کی نافرمانی کرے اور اس کے بتائے ہوئے احکام کو پڑے پھینک کر خود اپنی طرف سے بدعات اور خرافات شروع کرے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہ بھی اس حرمت کی، اس مہینے کی حرمت کا تقاضا ہے کہ ہم اس میں
زیادہ سے زیادہ عمل صالح کریں، روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور دوسروں کو وعظ و نصیحت کریں۔ اور پھر یہ ہے تقاضا اس کی حرمت کا کہ ہم ہر اس چیز سے، ہمارے مرد ان رسوم سے اور ان بدعات سے، اور ہماری عورتیں بھی ان رسوم اور بدعات سے بچیں جو ہماری امت کے اکثر حصے یا بر صغیر کے لوگوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہ چند امور تھے جن کی طرف میں اس لیے اشارہ کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم حج کی برکات اور رحمتوں سے نکل کے جب ہم اگلے مہینے میں داخل ہوئے تو اسے ہم نے دیکھا کہ وہ محرم الحرام ہے، اور اس کا نام ہی یہ ہے شہر اللہ المحرم، اور اللہ کے سارے مہینے اللہ کے ہیں، مگر جب اللہ نے محرم کو اپنا مہینہ کہا تو یہ بھی اس مہینے کی عظمت ہے، اور یہ بھی اس مہینے کی اللہ کے ہاں وقار ہے، اللہ کے ہاں قیمت ہے۔ تو اب ہم وہ چیزیں تلاش کریں جو جناب رسول اللہ نے اس کے بارے میں بتائیں یا ان پر آپ نے عمل کیا، اور ہم ان خرافات اور تمام بدعات کو جو موجود ہیں امت میں ان کا بیان کرتے ہوئے حق کا ساتھ دیں اور ان بدعات کو سے لوگوں کو روکیں اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس اپنے مہینے شہر اللہ المحرم میں اس کی حرمت کی پاسداری کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو سنت نبوی کی بجائے بدعات و خرافات میں ہیں ان سے وہ بھی دور رہیں، تاکہ یہ خیرات کے موسم ہیں، ذوالحجہ کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، یا رجب کا مہینہ ہو، یا ذوالقعدہ کا، یا ذوالحجہ کا، جتنے یہ چاروں مہینے ہیں ان کی حرمت کی ہم پاسداری کریں، اور ہماری زندگی میں یہ مہینے جہاں بھی ہم ہوں گے، میں آپ سے مکہ مکرمہ سے مخاطب ہوں، لیکن یہ مہینے دنیا کے اس کونے میں بھی آئیں گے جہاں سورج چڑھے گا، جہاں رات آئے گی، چاند نکلے گا۔ تو یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے احکام ہیں، جس طرح یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کے فضائل اور ان کے احکام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہیں، اسی طرح شہر اللہ المحرم کے بارے میں جو احکامات ہم نے جناب رسول اللہ سے سنے وہ بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ احکام ہیں، ان کے لیے الگ روایات ہیں، ان کے لیے الگ شریعت ہے۔ وہ تمام روایات اور راوی قابل رد ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے معارض ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرعی احکام کا پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ جو اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے اس کے ہم مستحق ہوں۔ وآخر، اور جو لوگ خرافات اور بدعات میں مبتلا ہیں، ہماری دعا ہے پورے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ انہیں بھی سنت کا پابند بنائے، کیونکہ ہماری حیات اور ہماری کامیابی اور ہماری سعادت دارین کی جناب رسول اللہ کی شریعت کی پابندی میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔